اور معزز امام بھائی، اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو۔ غیب کی جتنی بھی باتیں ہیں، ہر وہ بات جو ہم اپنے دیکھنے سے دیکھ نہیں سکتے، سننے سے سن نہیں سکتے، جس بات کو ہم محسوس نہیں کر سکتے، جو ہمارے حواس کے قابو میں نہیں آتی ہے، وہ غیب ہے، ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، نہ ہم اسے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، یہ ساری باتیں غیب کہلاتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ غیب کی ساری کے ساری چابیاں، کنجیاں وہ صرف اور صرف اللہ کے پاس، اللہ کے پاس۔ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو۔ ان غیب کی باتوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، صرف اور صرف اللہ جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ جانتے ہیں، ان کا حصہ نہیں اللہ کے پاس۔ جو سمندر کی تہہ ہیں اللہ جانتے ہیں۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، دنیا میں کوئی درخت اور اس کا کوئی پتا گرتا ہے، ہر درخت ہے اور ان کے پتے ہیں، ایک پتا گرتا ہے اللہ کے علم ہے، ایک ایک پتے کا گرنا اللہ ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین کی گہرائی میں، زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ ہے، کوئی بیج ہے، اللہ جانتے ہیں۔ ولا رطب ولا یابس، زمین کی تہ میں کوئی خشک چیز ہے، کوئی تر چیز ہے، سب کا علم اللہ کو، یہ اللہ کے علم کی وسعت ہے۔ اللہ یہ مجھے آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ ہوں سب کچھ، تمہاری معلومات بہت کم ہے، اور جتنی ہے گویا کہ تم جانتے ہی نہیں، میں جانتا ہوں جس نے اس کائنات کو بنایا۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، یہ ساری کے ساری باتیں اللہ نے اپنے علم کے مطابق ایک کھلی کتاب میں تحریر کی ہوئی موجود درج ہیں، لوح محفوظ سب درج ہے۔ یہ اللہ کے علم کی وسعت، اللہ سب جانتے ہیں اور اللہ ہی جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں اللہ ہی ہے، اور کوئی ہستی، کوئی ذات، کسی کا علم اللہ کے علم کے برابر ہے، اللہ سب جانتے ہیں۔ اب میں دوسرے آیت چلتا ہوں۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تمہیں کوئی چھوٹی بڑی مصیبت، پریشانی، آزمائش، تکلیف پہنچتی ہے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یاد رکھو کہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا تھا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ اللہ کہہ رہے ہیں جس کے ہاتھ میں غیب کی ساری کنجیاں ہیں، اس لیے اس کی یہ بات 100% درست ہے، ٹھیک ہے، میری سمجھ میں آیا نا؟ جو کچھ مصیبت، آزمائش، پریشانی، تکلیف، ناخوشگوار واقعہ، ناخوشگوار حادثہ جو پیش آتا ہے، کوئی بھی مصیبت کسی بھی شکل میں ہو، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے، تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، اور یہ سب کے سب برے کاموں کا نتیجہ نہیں ہے۔ بہت سے کام کاج کو یوں ہی وقت دیتا ہے، وہ یوں ہی معاف کر دیتا ہے، یہ اللہ بتا رہے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا قرآن کریم کی آیت کے حوالے سے کہ اللہ سب چیز، سب بات اللہ جانتا ہے، پوشیدہ ظاہر سب باتیں اللہ جانتے ہیں۔ اللہ اپنے علم سے مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں
کہ کوئی آزمائش آئے، کوئی مصیبت آئے تو میں یہ دیکھوں کہ میرا کیا دھرا ہے، میں اس کو جہاں کیا دھرا میرے یہ دھرے کی وجہ سے آزمائش آ رہی ہے، میں اسے ٹھیک کروں، میں اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کروں۔ ایک اور آیا ماں اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، تمہیں زمین میں یا تمہارے ذات کے حوالے سے، تمہاری اپنی شخصیت کے حوالے سے کوئی بھی تکلیف اگر پہنچتی ہے، ماں اصاب من مصیبت فی الارض، زمین میں کوئی آفت آئے یا تمہیں کوئی آفت مصیبت تکلیف پہنچے، ہر آفت مصیبت پریشانی یہ جو تمہیں پہنچتی ہے الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، یہ سب کے سب لکھا ہوا ہے جو تمہیں پہنچا، یہ سب لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے اس طور پر کہ تم نے یہ گڑبڑ کرنی ہے، یہ غلطیاں کرنی ہیں، یہ کرنا، یہ برے کام کرنے ہیں تو اس کا نتیجہ ہونا ہے، یہ سب لکھا ہوا ہے، یہ دھرا ہے اور یہ دھرے کا لکھا ہوا، یہ سارے کی ساری پریشانیاں جن کا ہم سامنا کر رہے ہیں روز بڑھ رہی ہیں، آج بھی بیٹھے ہوئے یہاں پر مجلس اور بازی کے موقع رہ گئے ہیں، اپنے سدھار کی کوشش کی طرف نہ مجھے بڑھنا ہے کسی نے بڑھنا ہے۔ ایک اور آیت سن لیجیے، اللہ فرماتا ہے، یہ میری بات نہیں، اللہ فرماتا ہے، میں تو جو قرآن کریم ہے وہ آپ کے سامنے پڑھ سکتا ہوں۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، اللہ فرما رہے ہیں اور یہ خیال رہے، ذہن میں رہے کہ اللہ سب جانتے ہیں، اللہ کی بات 100% سچی ہے، ومن اصدق من اللہ، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہے؟ اللہ کیا فرما رہے ہیں، من اعرض عن ذکری، جو شخص میری یاد سے غفلت کے ساتھ زندگی گزارے گا، من اعرض عن ذکری، جو میری یاد سے منہ موڑ کر زندگی گزارے گا، غافل ہو کر زندگی گزارے گا، فإن له معیشة ضنکا، اس کے لیے تو تنگ زندگی ہی ہے، اس کے لیے تو زندگی تنگ ہی ہوگی، اس کی زندگی میں خوشحالی نہیں ہوگی، تنگی ہوگی، تنگ زندگی ہوگی، اس کی زندگی کے تنگ ہونے کا تعلق کسی ایک صورت سے نہیں ہے، مال ہو، صحت نہ ہو، ایسی زندگی خوشحال نہیں تنگ ہے، مال ہے، صحت ہے، اولاد ہاتھ میں نہیں ہے، تنگ زندگی ہے، خوشحالی ہوگی، مال ہے، صحت ہے، اولاد ہے، امن نہیں ہے، چوری کا دھڑکا ہے، ڈاکے کا دھڑکا ہے، گھر میں سوئے ہوئے ہیں تو نیند نہیں، سونے کی کوشش کرتے ہیں نیند نہیں آتی، زندگی تنگ ہے، صرف مال نہ ہونا یہ بھی زندگی تنگ ہے، لیکن زندگی کی تنگی کا تعلق بہت ساری صورتوں سے، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص میری یاد سے منہ موڑ کر زندگی گزارتا ہے اس کی زندگی کم ہوگی، اور فَإِنَّ کا لفظ یعنی یقیناً بے شک کم ہوگی، دور سے اگر نظر آتا ہے کہ کوئی اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے، مال بھی بڑھ رہا ہے، بینک بیلنس بھی بڑھ رہا ہے، کوٹیاں ایک سے دو ہو رہی ہیں، کارخانے ایک سے دو ہو رہے ہیں، اس آیت پر توجہ کر لی جائے، ہمیں پتا نہیں اس کی زندگی میں کیا چاہیے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے اور اللہ سب جانتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنکا، تب زندگی ہوگی، اللہ کی یاد سے منہ موڑ کر جو بھی گزارے گا زندگی، مالدار اس کی بھی تب ہو، محتاج تندرست ہے اس کی بھی تب ہو، مال ہے تب بھی کم ہوگی، صحت ہے تب بھی کم ہوگی، اولاد ہے تب بھی کم ہوگی، شکل ہو رہے۔ ایک اور ہے ستھری زندگی ملے گی کیسے، صاف ستھری زندگی، خوشحال زندگی ملے گی کیسے، کیسے ہم ایک اچھی پاکیزہ خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں، ایسا وہ بھی بتائیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، قائلہ کلیہ قانون اللہ کی پالیسی،
ساری انسانیت کے لیے، آدم سے لے کر آخری انسان تک کے لیے، شہری کے لیے، دیہاتی کے لیے، مالدار کے لیے، محتاج کے لیے، مالک کے لیے، ملازم کے لیے، مزدور کے لیے، مستری کے لیے، جو انسان اس روئے زمین پر سانس لے رہا ہے سب کے لیے، مرد کے لیے، عورت کے لیے. کیا پالیسی ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو تم میں سے نیک کاموں والی زندگی گزارے گا. من عمل صالحا، عمل صالح والی زندگی گزارے گا، نیک کام والی زندگی گزارے گا، جو کوئی ہو، من ذکر او انثی، مرد ہے عورت ہے، اس کو عام کر دیا، دو ہی صنف ہے، مرد ہے عورت، عام طور پر دو ہی صنف، مرد ہے عورت. جو بھی نیک عمل والی زندگی گزارے گا، من عمل صالحا من ذکر او انثی، ایک شخص نیک عمل ہو، زندگی نیک راستے پر، مالدار ہے تب بھی نیک راستے پر، تندرست محتاج ہے تب بھی نیک راستے پر ہو. وَهُوَ مُؤْمِنٌ، دوسری شرط کیا ہے، دوسری چیز کیا ہے، دل میں اللہ پر ایمان ہو، اللہ کے ساتھ ایمان والا تعلق ہو، نیک کام ہو اور دل میں ایمان کی دولت ہو. من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، نیک کام بھی کرے، ایمان کے ہو. تو پھر سنو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ، ہم ضرور ضرور یقیناً، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ نہ ہو، ہم یقیناً اسے پاکیزہ ستھری زندگی دیں گے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے. پاکیزہ، مال کی بارش ہو یا نہ ہو، کوٹھیوں کی فراوانی ہو یا نہ ہو، سواری اچھی ہو یا نہ ہو، یہ نہیں کہا کہ ایسی زندگی ہوگی جس میں ہر طرف مال ہی مال ہوگا، ایسا نہیں کہا. اللہ فرماتے ہیں پاکیزہ زندگی دوں گا، جس حال میں بھی ہوگی پاکیزہ ہوگی، ستھری ہوگی، دل کے اطمینان کے ساتھ. کرنا کیا ہے؟ عمل صالح اور ایمان، نیکی کا راستہ، عمل، کردار، سیرت پاکیزہ ہو، نیک کام کرتا ہو، دل میں ایمان ہو، ہر ایک کے ساتھ، ایسے ہر ایک شخص کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اسے پاکیزہ زندگی دے گی. اللہ ہمیں زندگی کا یہ رخ عنایت کروا، اللہ ہمیں زندگی کا یہ رخ ملا دے، اللہ ہمیں سمجھ دے دیں کہ ہمارے لیے پاکیزہ زندگی ان چیزوں کے ساتھ وابستہ ہے، نیک عمل کے ساتھ اور ایمان کے. حالات پریشانی والے ہیں، رزق کی تنگی ہے، روزی کے مسائل ہیں، معیشت کے مسائل ہیں، نجی زندگی میں بھی ہے، اجتماعی زندگی میں بھی ہے. میں اور آپ سب اس کی مشکلوں سے گزر رہے ہیں، پریشانی سے گزر رہے ہیں. ایسے حالات میں ہمیں اللہ کی طرف سے جو رہنمائی ملی ہے وہ یہی ہے بات، نیک زندگی گزار لیں، ایمان والی زندگی گزار لیں، ہماری پریشان حال زندگی گزار لیں. میں اور آپ اسباب کے علاج کے پیچھے دوڑتے ہیں، اسباب کا علاج ہو جائے. ایک آدمی جرم کرتا ہے اور اس پر اسے سزا ہو جاتی ہے، جج اس کے لیے فیصلہ کرتا ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے. جرم کیا اس نے بہت بڑا، جج کی طرف سے سزا ہو گئی، اسے اس جرم کی برداشت قتل کر دی. اب وہ جو شخص ایسا ہی جرم کرتا ہو اس کو قتل کر دیا گیا، وہاں سے گولی لگی، گولی مار دی گئی، تلوار سے جلاد نے گردن اڑا دی ہے یا تختہ کار پر لٹکا دیا ہے. اب دوسرا شخص جس کے دل میں ایسے ہی کسی جرم کا خیال آ رہا ہے، وہ جرم سے بچنے کے لیے یہ تدبیر کرے کہ کسی طرح میں جلاد کی گولی کا علاج کروں، کسی طرح میں جلاد کی تلوار کا علاج کروں، تلوار خراب کر دوں، تلوار لے کر بھاگ جاؤں، تلوار روک کر دوں، کسی طرح تختہ دار کو میں ایسا کروں کہ میں لٹکانے کی مجھے کوشش کی جائے تو ناکام ہو جائے. اگر یہ تدبیریں وہ کرتا رہے
ان تدبیروں کو سوچ کر وہ جرم کرے تو کیا وہ سزائے موت سے بچ سکتا ہے؟ مرنے کا ظاہری سبب تو گولی تھی، جلاد کی تلوار تھی، تختہ کی رسی تھی، لیکن کیا ان اسباب کا علاج کر کے اگر وہ جرم کرتا ہے تو بچ جائے گا؟ نہیں بچے گا بھائی۔ جلاد کی گولی چلی تھی جج کے فیصلے سے، جلاد کی تلوار چلی تھی جج کے فیصلے سے، جلاد نے وہ جو رسا کھینچا تھا جج کے فیصلے سے کھینچا، یہ اس کے ظاہری سبب تھے، اس کی موت کے، مجرم کی موت کے ظاہری سبب تھے۔ گولی سے بچنے کی اگر تدبیر کرنی ہے کوئی دوسرا جلاد اس کے ہاتھ میں کوئی اور گن لے دی جائے کہ ہم نے اس سے قتل کر دو اس کو، تلوار سے بچنے کی کوشش کی گئی، تلوار کو خود کرنے کی کوشش کی گئی، بادشاہ کہے گا، جج کہے گا کوئی اور جلاد لائے گا اس کے ہاتھ میں دوسری تلوار سے اڑا دی جائے گا۔ یہ ظاہری اسباب کی اس نے کوشش کی ہے، اصل سبب کیا ہے؟ اصل سبب وہ جرم ہے، اس جرم سے اگر بچ جائیں تو جج کبھی بھی جلاد کو مارنے کو روک نہیں دے گا۔ یہ مہنگائی، یہ پریشانی، یہ آفت، یہ امن و استحکام، ٹھیک ہے ہماری معیشت خراب ہے، اس کے نتیجے نکل رہے ہیں، لیکن اس معیشت کے، اس پریشانی مہنگائی کے پیچھے اصل جو سبب ہے وہ اللہ کے حق میں کیا جانے والا جرم ہے، اللہ سے کی جانے والی بغاوت ہے۔ میں اور آپ اس کا علاج نہیں کر رہے، میں اور آپ اسباب کا علاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسباب کا علاج ہو جائے، اسباب کا علاج کرنے سے بات نہیں بنے گی، جرم ہوگا تو جج مارنے کا ہی فیصلہ دے، چاہے کسی بھی اسباب کو، اسباب سے بچنے کی کوشش کرتی ہے، کسی نہ کسی شکل میں پریشانی آ کر رہے۔ حل یہ ہے کہ اللہ کے حق میں جو جرم ہو رہا ہے، اللہ سے جو بغاوت ہو رہی ہے اس کو ٹھیک کریے۔ استغفار ہے اللہ سے بغاوت کا حل، اللہ سے بغاوت کا علاج، اللہ سے بغاوت سے توبہ کریے، پہلا آپ کی بغاوت نہیں کریں، اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر، گھر کی زندگی میں، بازار کی زندگی میں، مسجد کی زندگی میں، اللہ سے توبہ کر دو، استغفار کر دو، بغاوت چھوڑ دی جائے، اللہ پریشانی کی شکلیں ختم کر دیں گے۔ کیسے ختم کر کے ہوتا ہے؟ اللہ کے پیار، نماز کی پابندی کی جائے، فجر کی نماز، حدیث میں آتا ہے فجر کی نماز، صبح کی نماز، خاص طور پر روزی میں برکت کا سبب ہے، نماز کی پابندی ہو۔ سورہ یاسین روزانہ کا معمول ہے، اور بتا ہے سورہ یاسین کتنی دیر لگتی، سورہ یاسین اپنا بھی معمول ہو، گھر والوں کو بھی اسی عادت آتی، یہ ہے علاج، یہ ہے اصل اسباب کا، اصل مرض کی دوا، اصل مرض کی دوا یہ ہے بھائی۔ سورہ واقعہ کی تلاوت کا معمول بنا لیا، اس میں آتا ہے کہ سورہ واقعہ جو شخص پڑھتا ہے رات کو تو اس کے گھر کو اللہ تعالیٰ کعبے سے محفوظ کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیٹیاں کی معاش کا بندوبست نہیں تھا، لوگوں نے کہا کہ بیٹیوں کے معاش کا بندوبست کا کوئی آپ نے سوچا؟ میں نے کہا سوچا ہے بھائی، انہیں سورہ واقعہ سکھائی ہے، اللہ کے رسول نے بتایا ہے، سورہ واقعہ کا جو اہتمام کرتا ہے اس کے گھر کعبہ نہیں آئے، بولتے ہیں سورہ واقعہ کا اہتمام۔ ایک حدیث میں صحیح حدیث ہے، لیکن اس نے ایک اور بتایا گیا ہے روزی میں برکت کا، اس نیت سے آپ کریں اللہ تعالیٰ روزی میں برکت کا بتائیں گے۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد گھر والوں کو سلام کیا جائے، ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیا جائے، بات کوئی نہیں ہوگی ایک دو منٹ دے دیجیے، گھر درود شریف پڑھ لیا جائے اور اس کے بعد سورہ اخلاص ہو جائے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث میں جو سند کے اعتبار سے کمزور ہے لیکن فرمایا گیا ہے کہ اس سے روزی میں گھر کی روزی میں برکت ہوتی ہے، گھر میں برکت ہوتی ہے، سلام کیا جائے، درود شریف پڑھ لیا جائے، درود ابراہیمی بہت اچھی بات ہے، اور ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لی۔ مضبوط دعا کا اہتمام کیا ہے، گھر سے نکلنے کی دعا، سو کر جانے کی دعا، سوتے وقت کے مضبوط دعاؤں میں ہر دعا میں اللہ کا شکر ہے، اللہ سے مدد کی طلب ہے اور اللہ سے برکت کی طلب ہے، ہر دعا میں کسی نہ کسی شکل میں یہ بات ہے۔
تو مضبوط دعاؤں کا میں بتا پائے گا. یہ چیزیں ہم انشاءاللہ اہتمام کریں گے اور اصل مرض کا علاج کریں گے تو ہماری جو تنگ زندگی ہے، یقین تنگ ہے، اور آپ پریشانی کے شکار ہیں، مشکلات سے گزر رہے ہیں اور مشکلات کا انکار ہے. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی برکت سے ضرور ہماری سب زندگی کو بچانے کو انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ حالات کو بدلیں گے. اللہ نے چاہا اللہ حالات کو بدلیں گے. اللہ نے چاہا اللہ حالات کو بدلیں گے. کام یہ کرنے ہیں بجائے ظاہری سبب کو ٹھیک کرنے کے، اس اصل وجہ کو صحیح کرنے کے اللہ سے بغاوت سے توبہ کریے. اللہ سے بغاوت سے توبہ کریے. اللہ کے باغی بننے سے توبہ کریے. نہ اللہ کے حق میں کوئی کوتاہی ہو، نہ اللہ کے بندوں کے حق میں کوئی کوتاہی. یہ ہے اللہ سے مکمل بغاوت. اللہ تعالیٰ کے سے زیادہ عمل کرنے والا بنانے والا.